اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو صفانہ بنت حاتم طائی کی بیٹی اور مشہور صحابیہ حضرت صفانہ بنت حاتم کے بارے میں بتائیں گے۔ صفانہ بنت حاتم حاتم طائی کی بیٹی اور عدی بن حاتم مشہور صحابی کی بہن اور صحابیاں تھیں۔ صفانہ نام جب اسلامی لشکر قبیلہ طے میں پہنچا تو اس وقت عدی بن حاتم قبیلہ سردار تھے۔ وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر اپنی مسیحی برادری کے پاس شام چلے گئے، لیکن اتفاق سے صفانہ وہیں رہ گئی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ عام قیدیوں کے ساتھ وہ مدینہ لائی گئی اور ایک خاص مقام پر رکھی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو صفانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے علاوہ جو چھڑانے والا ہے وہ اس وقت موجود نہیں۔ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، چھڑانے والا کون؟ عرض کیا عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی تو نہیں جس نے خدا اور رسول سے فرار اختیار کر لیا؟ دوسرے دن پھر آپ کا گزر ہوا، اسیر خاتون نے پھر وہی درخواست کی اور پھر وہی جواب ملا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے علی المرتضیٰ کے مشورے سے درخواست کی، اس مرتبہ قبول ہو گئی اور رہا کر دی گئی، لیکن چانک بڑے گھر کی عورت تھی، اس لیے ان کے رتبہ اور اعزاز کے پیش نظر ارشاد ہوا کہ ابھی جانے میں جلدی نہ کرو، جب تمہارے قبیلہ کا کوئی معتبر آدمی مل جائے تو مجھے خبر کرو۔ چند دنوں کے بعد قبیلہ بلی اور قضاء کے کچھ لوگ ملے۔ صفانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے ان کے شان سواری، لباس اور اخراجات سفر کا انتظام کر کے باحفاظت تمام ان کو روانہ کر دیا۔ یہاں سے یہ براہ راست عدی بن حاتم کے پاس شام پہنچی اور ان کو بہت ملامت کی کہ تم سے زیادہ قطع رحم کون ہوگا؟ اپنے اہل و عیال کو تو لے آئے اور مجھ کو تنہا چھوڑ دیا۔ عدی نے ندامت اور شرمساری کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور چند دنوں کے بعد عدی نے ان سے پوچھا کہ تم ہوشیار اور عاقلہ ہو، تم نے اس شخص محمد کے متعلق کیا رائے قائم کی؟ انہوں نے کہا، میری یہ رائے ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو ان سے ملو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں سبقت کرنا شرف و سعادت ہے، اور اگر بادشاہ ہیں تو بھی یمن کا ایک باعزت فرما بردار ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسلام کے بارے میں اصحابہ لکھتے ہیں، وَقَانَتُ أَسْلَمْتُ وَأَحْسَنُ إِسْلَامَهَا، ترجمہ وہ اسلام لائیں اور حسن و خوبی سے نبھایا۔